ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان ہو اور ایک دوسرے انسان کو وہ بہت زیادہ مانتا ہو اور اس کی ہر بات قبول کرتا ہو، تو جب وہ کہہ دے بھائی اس محلول کو جو سامنے تمہارے پڑا ہے، ایک گلاس میں فرض کریں کوئی جام پڑا ہے، اس کے اندر کچھ پانی ہو، اور وہ انسان کہہ دے بھی اس کو نہ پیو، اب اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، اگر اس کی بات مان کر نہ پیے یہ عبودیت کا تقاضا ہے، لیکن اگر اس کو علم ہو جائے کہ یہ زہر ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس کو نہیں پیے گا۔ خداوند عالم نے یہ علتیں، یہ فلسفے ان احکام کے اندر اس لیے نہیں بتائے، ہیں ضرور، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہیں ضرور، لیکن اس انسان کو نہیں بتایا تاکہ اس انسان کی عبودیت کا امتحان لیا جائے، اور جب عبودیت کا امتحان ہو جائے گا انسان کمالات کی منزل کو طے کرتا چلا جائے گا۔ لہذا آدم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو کیا کیا مشکلات آئیں گی، اور اگر بتا دیا ہوتا شیطان لاکھ قسمیں کھاتا رہتا، کبھی بھی اس کے قریب نہ جاتے حضرت آدم۔ اور یہی سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ عبودیت کا درس ملتا ہے، جس کو پوری بشریت کے لیے عبرت کے طور پہ خالق کائنات نے بیان کیا۔ بھائی آپ جا کے دیکھیں پورے قرآن میں سورہ بقرہ میں بہت سی آیات کے ذریعے اس داستان کو بیان کیا، اور پھر اسی داستان کو سورہ آراف کی کئی ایک آیات میں پھر اس داستان کو دہرایا۔ دہرانے کا مطلب کیا تھا؟ آیا خداوند عالم یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ معاذ اللہ جناب آدم نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کی معصیت کو اس بشریت کے لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ نکتہ جس کے لیے خالق کائنات نے اس داستان کو بار بار دہرایا اور بار بار ذکر کیا وہ یہ تھا کہ اے انسان تیری زندگی اتنی نہیں ہے کہ تو پوری زندگی تجربے کرتا رہے اور بعد میں تمہیں ایک اور زندگی ملے جس کے ذریعے تم عمل کرتے رہو۔ نہیں، دوسروں کے تجربات کو اپنے سامنے رکھو اور ان کے تجربات کو سامنے رکھ کر وہ غلطیاں جو انہوں نے کیے ان کو نہ دہراؤ اور اپنی منزل کو آسان سے آسان تر کرتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس حضرت آدم کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا کام بہت آسان ہے، درخت کے قریب نہ جائیں، مگر شیطان نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اور یہ یاد رکھیے دو قسمیں تھیں اس سے پہلے جو جناب آدم کے سامنے آئیں، ایک وہ قسم تھی جو اس شیطان ملعون نے بارگاہ الہی میں کھائی، وہ کیا تھی؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں اللہ کی قسم، اے خدایا تیری عزت کی قسم، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور یہ سچی قسم کھائی تھی اس نے۔ اور ایک قسم خود خدا نے کھائی تھی، خدا نے کہا فَبِعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا میں تیرے سمیت ان کو جہنم میں اوندے منہ گراؤں گا، یہ قسم بھی خدا نے کھائی تھی، اور یہ دونوں قسمیں سچی تھیں۔ اور جب شیطان نے تیسری قسم کھائی کہ انی لکما لمن الناصحین، تو حضرت آدم کو پہلے جو سابقہ پڑا ہے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کبھی جھوٹی قسم اس مقام کے اندر حضرت آدم نے نہیں دیکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سائل نے آ کے پوچھا یبن رسول اللہ، آیا حضرت آدم کو خدا نے نہیں بتایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں؟ کہا کیوں نہیں بتایا تھا؟ تو کہا پھر کیوں چلے گئے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ شیطان نے قسم کھائی اور جو پہلی دو قسمیں دیکھی تھی حضرت آدم نے وہ سچی تھیں، اور اسی سچائی کی بنیاد پہ حضرت آدم نے کہا کہ یہ تیسری قسم بھی سچی کھا رہا ہے، اور اسی سچائی کی بنیاد پہ درخت کے قریب چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی درخت کے قریب گئے سب سے پہلا اثر درخت کے قریب جانے کا کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، شرمگاہیں ان کے سامنے آ گئیں، جبکہ پہلے لباس کی ضرورت نہیں تھی۔ عجیب سسٹم تھا، اب ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن نے ذکر کیا ہے یقیناً اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اب کیا سسٹم تھا چونکہ آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن نے کہا ہے بھائی اس وقت لباس کی ضرورت نہیں تھی، اور انسان کو حیا اور عفت کا مظہر بننے کے لیے لباس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی درخت کے قریب گئے اب کیا ہوا؟ کہ اب شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، تو ان کے لیے کیا کریں؟ کہا چھپانا چاہیے، فطرت انسانی کا تقاضا تھا کہ ان کو چھپایا جائے، تو حضرت آدم نے اسی فطرت بشری کے تقاضے کے مطابق فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جو جنت کے درخت تھے ان کے پتوں کو اٹھایا اور پتوں کو اٹھا کے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا چاہا۔ سب سے پہلا جو نتیجہ ہوا
جنت سے نکلنا، جنت میں اس درخت کے قریب جانے کا، وہ قرآن نے فقط یہی ذکر کیا ہے، اس سے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور وہ یہی تھا کہ پہلے لباس کی ضرورت نہیں تھی، جیسے ہی درخت کے قریب گئے اس کے بعد اس کو لباس کی ضرورت پڑی۔ اس کے بعد جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ درخت کے قریب گئے خدا نے جنت سے نکال دیا، نہ عزیزان، یہ درخت کے قریب جانے کا نتیجہ نہیں تھا۔ یعنی اگر حضرت آدم جنت میں اس درخت کے قریب نہ بھی جاتے تب بھی ان کو زمین میں بھیج دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم پہلے ہی یہ بیان کر چکا ہے، یا ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، نہ جنت میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یعنی زمین پہ ان کو آنا ہی تھا، اس لیے کہ خلیفہ زمین کے لیے بنے ہیں، زمین کے لیے خدا نے بنایا ہے۔ اگر درخت کے قریب نہ بھی جاتے تب بھی خداوند عالم ان کو بھیج دیتا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو درخت کے قریب جانے کی سب سے بڑی مشکل وہ کیا تھی؟ فبدت لہما سوآتہما، شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، لباس کی ضرورت پڑ گئی۔ اور جب زمین کی طرف ان کو بھیجا گیا، زمین پہ آئے، یہاں سے داستان اور آگے بڑھتی ہے، لیکن یہیں پہ رک کر جس نقطے کو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر خدا نے کہا لا تقربا ہذہ الشجرہ، درخت کے قریب نہ جائیے۔ جب خدا نے روک دیا پھر کیوں گئے؟ کل ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ علماء نے یہاں پہ آ کے جواب دیا کہ جو خدا نے جب روکا تھا تو یہ روکنا ترک اولا تھا، اور ترک اولا کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے۔ وہ پہلے ترک اولا کا پتہ چل جائے تاکہ پتہ چلے کہ واقعاً انبیاء ترک اولا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ ترک اولا ہوتا کیا ہے آپ سروران جانتے ہیں، یقیناً آج تک جو معلومات آپ لوگوں کو ملی ہیں اس کے نتیجے میں شریعت کے احکام کتنے ہیں؟ 5، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مستحب ہے، یا مباح ہے۔ واجب کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ترک کر دیا جائے یقیناً عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، اور اگر اس کو انجام دے دیا تو ثواب کے مستحق بنیں گے۔ سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ اس کے مقابلے میں حرام اگر انجام دے دیا تو عذاب کے مستحق، اگر اس سے دامن کو بچا لیا تو ثواب کے مستحق۔ مستحب کیا ہے؟ اگر ترک کر دیا عذاب نہیں ہے، لیکن اگر انجام دے دیا خدا کے ہاں آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ مستحبات کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ مثلا یہی نوافل پڑھنا مستحبات ہیں، ترک کر دیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ دیں تو ثواب ملتا ہے۔ ہمیں تو اپنے واجب سے فرصت نہیں چاہیے ویسے کہ ہم مستحبات پہ عمل کریں۔ اس کے مقابلے میں مکروہ ہے۔ مکروہ کا کیا مطلب؟ یعنی اگر ترک کر دیں تو ثواب ملے گا، لیکن اگر انجام دے دیں تو کوئی گناہ یا عذاب نہیں ملے گا۔ اور مباح کیا ہوتا ہے؟ مباح یہ ہوتا ہے کہ جس کا ترک کرنا اور انجام دینا دونوں برابر ہوں، یعنی نہ ترک کرنے پہ ثواب ہے، نہ انجام دینے میں ثواب ہے، نہ ترک کرنے میں کوئی گناہ ہے، نہ انجام دے دینے میں کوئی گناہ ہے۔ مباح یہی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بس شریعت کے احکام ہیں 5، یا واجب، یا حرام، یا مکروہ، یا مستحب، یا مباح۔ اور جب واجب اور حرام کی بات آئے وہاں پہ عذاب کی بات ہے، لیکن مستحب اور مکروہ کے دائرے کے اندر جب انسان آتا ہے وہاں پہ ثواب ہے لیکن عذاب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ترک اولا اسی کا نام ہے۔ ترک اولا کہتے ہی اسی کو ہے کہ اگر مستحب کو چھوڑ دیا جائے یہ ترک اولا ہے، یعنی بہتر تھا کہ اس کو انجام دیا جائے، اور اگر مکروہ کو انجام دیا جائے یہ ترک اولا ہے، یعنی بہتر تھا کہ اس کو انجام نہ دیتے۔ پس مکروہ کا ارتکاب کر لینا یہ ترک اولا ہے، مستحب کو چھوڑ دینا یہ ترک اولا ہے۔ اب آئیے وہ مکتب جو مکتب شیعہ ہے اور جو پیروان ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی ساری زندگی بچپن سے لے کے موت کے وقت تک ان کے دامن میں کہیں ترک اولا نظر نہیں آتا۔ یعنی زندگی کے اندر کوئی ایسا مستحب نہیں جس کو نبی نے، جس کو کسی معصوم نے چھوڑ دیا ہو، یا کوئی ایسا مکروہ کام نہیں جس کو کسی معصوم نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہو۔ یہ ہے ترک اولا۔ آیا یہ ترک اولا تھا
یعنی اس درخت کے قریب جانا، اور قریب جا کر یقیناً اس کے اندر عذاب نہیں تھا. جب عذاب نہیں تھا، جب اس کے قریب گئے تو یقیناً جب عذاب کی بات نہیں ہے تو ترک اولا ہی ہوگا. اسی لیے علماء نے مشکل کو حل کرنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ ترک اولا تھا. ٹھیک ہے، عذاب